بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات مطلف الف مرہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ حاضرین محفل یاران طریقت، اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر آج ہم محبت کی محفل میں یعنی محفل محبت میں حاضر ہیں اور اس محفل کے توسل سے اللہ کی محبتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید، اور جتنے بھی لوگ اپنے گھر سے اس لیے آئے ہیں کہ یہاں ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، سنیں گے اور اس کا روحانی فیض اللہ کا کرم حاصل کریں گے، دعا کرتا ہوں کہ ان سب کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نوازے اور اپنے اس فیضان باطنیہ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ مجلس ذکر یا محفل ذکر کے اتنے فوائد ہیں کہ بیان سے باہر ہیں، اور کیوں نہ بیان سے باہر ہوں کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ ذکر ہے کس کا۔ جب اللہ کا ذکر ہے تو کل بالذات ہی اللہ کی ہے، وہی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، پروردگار عالم ہے، ہر طرح سے بہتری سوچنے والا، بہتر عطا کرنے والا۔ ہمارے اعمال مکافات عمل بنتے ہیں، کوشش یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اپنی طرف سے ہم اچھا سوچیں کریں، اس کے نتیجے میں ضرور اللہ کی طرف سے ہمیشہ بھلائی ہی اترتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا ہم امتی، یہی روزانہ بیان ہو رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کے ناطے، کہ اس امت پر اتنا فضل و کرم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ اگر ان میں ہوں تو میں غضب نہیں کرتا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ میں اس جگہ پر غضب نہیں کرتا جب آپ ان میں موجود ہوں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ آیت اس وقت کے لیے تھی یا آج بھی اس کے کچھ معنی مفہوم باقی ہیں۔ تو قرآن تو اس وقت سے لے کے ابد الآباد تک وہی قرآن ہے، اس کی تعلیمات بھی وہی سچی ہیں اور وہ قائم رہیں گی۔ تو اس وقت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اپنے وجود اطہر کے ساتھ اس پبلک میں، امت میں موجود تھے، قوم میں موجود تھے، بظاہراً اب بھی موجود ہیں مگر اب روحانی طور پہ۔ اس وقت کے لیے تو یہ آیت نشاندہی کر رہی ہے، اور یہی نشاندہی آج کے اس امت کے لیے بھی کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آیت جو اللہ نے نازل فرمائی، اس کا معنی یہی ہے کہ اس وقت بھی آپ موجود تھے، آپ بھی موجود ہیں۔ اس وقت فرق اتنا ہے کہ یہ چہرے کی آنکھیں دیکھتی تھیں، اب جو ہے وہ دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اس وقت وجود پاک کے ساتھ آپ موجود تھے، اب آپ روح پاک کے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ یہ آیت جو ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ محبوب کریم جب آپ موجود ہوں گے تو میں وہاں غضب نہیں کروں گا۔ بہت بڑی سعادت ہے امت کے لیے۔ تو گیا آپ یہ آیت اس وقت کے لیے ہے یا آج بھی؟ تو قرآن تو آج ہمارے لیے ہے، آج بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ کو وجود مسعود اس دنیا سے اٹھا لیا جائے نہ ہو تو دنیا ویسے غرق ہو جائے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت سراپا رحمت کا پیکر بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب رحمت ہی اٹھ جائے تو نہ اس وقت کی دنیا بچے، نہ آج کی دنیا بچے، نہ رہتی دنیا بچے۔ جنت بھی اگر قائم ہے تو حضور کے ہونے سے، اور اس کا سارا یہ نظام قائم ہے تو حضور کے ہونے سے، کیونکہ اس نے کل بل اپنا ظہور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں ظاہر فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان محافل کا، میں کہہ رہا تھا محفل کا ذکر تھا، محفل محبت کا، کہ یہ اور بھی قدر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریفہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ زمین کا گشت کرتے رہتے ہیں، زمین میں پھرتے رہتے ہیں،
اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ کسی جگہ پر میرا نام لیا جا رہا ہے، میرا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مراد یہ کہ اہل محبت کو تلاش کرو۔ کس کے اہل محبت؟ جو اللہ کی محبت رکھنے والے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ آپ نے حدیث ہزارہا مرتبہ سنی ہوگی اور میں نے متعدد بار بیان کی ہے، لیکن یہ حدیث کا خاصہ ہے اور یہ علم علی علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ ایک حدیث کو اگر کتنی 10 بار 20 بار 100 بار بھی بیان کیا تو اس کے اندر جو عطائے علم ہوئی وہ پہلے علم سے ڈیفرنٹ اور مختلف ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ محفل ذکر تلاش کرو، میرا نام لینے والوں کو تلاش کرو۔ اب آپ اندازہ کریں، اس میں 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ کیا وہ صرف گیدرنگ تلاش کر رہے ہیں محفل کو؟ اصل میں وہ ان کو تلاش کر رہے ہیں جو اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اللہ اس کو تلاش کر رہا ہے، کروا رہا ہے، اس کو پتہ ہے نا فلاں فلاں جگہ پہ میرے نام لیوا بیٹھے ہیں۔ اب محبت وہ ہے جس کا اظہار ہو۔ اگر کسی سے محبت ہو تو حضور نے فرمایا ہے کہ اس کو بتا دو کہ میری تجھ سے محبت ہے، کیونکہ اظہار محبت میں بھی اللہ نے اپنا ایک ٹیسٹ رکھا ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے محبت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محبت کی وضاحت کی تو اسلامی اصول بنتے چلے گئے، اور اسلامی ہر اصول اسی محبت کو قائم کرنے کے لیے بنایا گیا کہ کوئی ظلم کرے گا تو اس پر ظلم ہوگا، جو پیار کرے گا تو اس پر پیار ہوگا۔ تو اسی محبت کو قائم رکھنے کے لیے the law of اسلام ڈیولپ ہوا، بنایا گیا۔ یہ تعزیرات اسلام جو ہے یہ سخت نہیں ہے، جو محبت کو قائم رکھنے کے لیے سخت کی گئی کہ محبت ہی ہو جائیں گے تو پھر کہیں پہ شر انگیزی نہ ہوگی، کہیں پہ تلخی نہ ہوگی، شدت نہ ہوگی، آٹومیٹیکلی ایک محبت کا نظام بچھ جائے گا، قائم ہو جائے گا، گویا کہ اسی دنیا میں ایک جنت کا نظام آ جائے گا۔ اس نے بھیجا فرشتوں کو کہ ان کو تلاش کرو، ایسی محفل تلاش کرو جہاں ذکر ہو رہا ہے، اور محفل سے مراد کہ وہ بندے تم تلاش کرو جو مجھے یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ تمہیں تلاش کروا رہا ہے۔ وہ پھرتے رہتے ہیں، روئے زمین پہ چکر لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہم گئے تھے وہاں، اس جگہ کی میں مثال دیتا ہوں، بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 4A، وہاں پہ ایک آستانہ ہے، اس کے اندر خواتین اور حضرات بیٹھے ہیں اور مولا کریم وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، یا تیرے ذکر کی خبر حاصل کرنے آئے ہیں، یا تیری پیار کی باتیں سننے آئے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کا مقصد یاد کرنا، یاد کی خبر لینا اور محبوب کی باتیں سننا، یہ سارا ہی ذکر در ذکر ہیں۔ اس کا مقصد سارے کا سارا محبت الہی ہے۔ تو فلاں جگہ پہ وہ لوگ بیٹھے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اس نے، میں نے کہا نا، اپنی محبت کو ظاہر کرنے میں بھی اس نے ایک، تو وہ بھی اپنی محبت کو ظاہر کر رہا ہے ملائکہ کے ذریعے، کیونکہ اس کے کارندے فرشتے ہیں، وہ نور، سراپا نور، وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جا کے بتاتے ہیں اس کو فلاں جگہ پہ بیٹھے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں او کاش اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کے ذکر کا کیا ہی وہ پھر ذکر ہو۔ یا اللہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے پوچھا نا کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے یا نہیں ہے، اس میں ایک مطلب ہے کہ جو ذاکر ہیں ان کو وہ اپنا آپ پھر دکھائے گا، کہ جو اس نے کہا کہ اگر وہ دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ مطلب یہ کہ آج تم ذکر کر رہے ہو، جو اخلاص خلوص کے ساتھ یاد کرے گا نا اللہ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ اپنا آپ دکھائے گا بھی۔ جو اس نے کہا نا کاش کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں، تو اس کو اپنے پیار کرنے والوں پر بہت پیار آتا ہے، تو جب پیار آیا تو اس نے کہا کاش کہ اگر وہ دیکھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ دہرایا، حدیث شریف میں آ گیا
یہ الگ بات ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ یہ آنکھ، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن جو اس نے کہا نا کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ انسان دیکھ سکتا ہے۔ تو ملائکہ کہتے تھے یا اللہ وہ تو دیکھ سکتے نہیں ہیں، انہوں نے کہا نہیں، دیکھا ہوا نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں مگر ابھی نہیں دیکھا ہوا، اور اللہ کے پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں، ان آنکھوں سے نہیں، ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، چہرے کی آنکھ سے نہیں، دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے سے مراد پتہ چلا کہ دیکھ بھی سکتا ہے، اور ان قریب وہ دیکھیں گے بھی، کیونکہ آگے اس نے کاش لگا کے اور کہا کہ کاش اگر وہ دیکھ لیتے، وہ اللہ نے ایک تمنا پیش کی۔ تو اللہ کی تمنا نہیں ہوتی، وہ ایک حکم ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ ضرور دیکھیں گے، وہ ضرور دیکھیں گے۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے محفل محبت کی، محفل ذکر کی، ایک ہی بات ہے، محفل محبت یا محفل ذکر، کوئی فرق نہیں، کیونکہ ذکر بغیر محبت کے منافقت ہے، محبت کے ساتھ ذکر کرنا صحیح محبت ہے، صحیح ذکر ہے، اور بندہ ذکر کرے محبت نہ ہو تو منافقت ہے۔ جیسے عبداللہ ابن ابی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، حضور کا ذکر یاد کرتا تھا، لیکن محبت کے بغیر کر رہا تھا، وہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ یا نبی یہ جو ہے نا، یہ صف اول میں کھڑا ہونے والا عبداللہ ابن ابی، یہ رئیس المنافقین ہے، منافقی نہیں، منافقین کا یہ سردار ہے، کیونکہ ذکر کرتا تھا بغیر محبت کے، دل سے۔ تو محبت کے ساتھ وہی ذکر کرتا ہے جو دل سے مانتا ہے، تو چونکہ وہ دل سے مانتا نہیں تھا تو محبت سے ذکر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ ساری میں کھول کے اس کے پوائنٹ بیان کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے جائیں کہ اس جو محفل ہی ہے، اس کا کتنا درجہ ہے، اس کا کتنا درجہ ہے یا اس کے کتنے مراتب ہیں، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو جب کوئی دل سے محبت سے اللہ کا ذکر کرے گا تو یقیناً اس کو وہ اپنا درشن و دیدار بھی عطا کرنے والا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اب تم گواہ رہنا، اس کو گواہی کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بھی ایکسپریس آف لو ہے، محبت کا اظہار ہے کہ تم گواہ رہنا کہ ان سب کو میں نے بخش دیا، ان سب کو میں نے بخش دیا۔ حدیث بیان کر رہا ہوں، نہ یہ کہاوت ہے، نہ یہ سٹوری ہے، نہ یہ مفروضہ ہے، یہ حقیقتوں کی ماں ہے۔ حضور کی جو بات ہے نا، یہ حقیقتوں کی ماں ہے۔ آپ کا ایک ایک قول زرعی حیران کن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا خوف دانائی کی بنیاد ہے۔ اسی کو میں ایک دن سوچ رہا تھا، اس کی تشریحات کی میرے ذہن میں ایک انبار لگ گیا۔ اللہ سے ڈرنا انسان کو حکیم اور دانا بنا دیتا ہے، حکمتوں اور دانائی کے اس پر دفتر لوٹا دیتا ہے، صرف خوف خدا۔ یہ حضور نے ایک لفظ میں پورا سمندر بند کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ حدیث ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں اللہ نے ڈالی، پھر حضور نے سینے سے نکالی، زبان پہ رکھی اور اس کو ہوا میں ہمارے لیے سپرد کر دیا۔ وہ جن لوگوں نے سنی ان کا بھلا ہو، وہ روایت کرتے ہوئے ہمارے تک یہ بات پہنچ گئی۔ آج اس حدیث کو سب مانتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ ملائکہ گشت کرتے ہیں، محفل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ سارا وہ بیان کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو آخر میں وہ کہے گا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ایک تو اس میں سب سے بڑی یہ سند ہے کہ انسان کا کوئی پتہ نہیں کہ اعمال کوئی کام آیا نہ آیا۔ یہ عمل کام آ گیا کہ آیا، اس نے کیا بھی کچھ نہیں، صرف محفل ذکر میں بیٹھ گیا، لیکن نیت صاف رکھی تو وہ ایسے ہو گیا جیسے بالکل ایک نو مولود بچہ ہوتا ہے، گناہوں سے صاف ہو گیا وہ۔ فی الحقیقت ایسا ہے، فی الحقیقت ایسا ہے۔ سب سے بڑا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے۔ پھر وہ کہے گا
ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ وہ راستہ تھا دونوں طرف، ادھر بھی راستہ تھا ادھر بھی راستہ تھا، تو کچھ لوگ تو جو ہے وہ چلتے ہوئے ویسے راستے میں رک گئے تھے ادھر بھی، اور کچھ لوگ راستے میں ادھر رک گئے تھے، وہ تو محفل کے لیے نہ آئے تھے نہ اتنا، بس تھوڑی دیر وہاں وہ رک گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جو بھی ہے آئے تو میری محفل میں تھے، انہوں نے میرے ذکر کی آواز تو سنی، میری محفل میں شریک تو ہو گئے، میری محفل میں شامل ہو گئے، گواہ رہنا میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا فضل، اتنی بڑی مغفرت، اتنی بڑی بخشش، پھر اس سے بڑھ کے اور کیا وہ عطا کرے؟ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ ہم خود ہی جب ان باتوں کو نہ سمجھ سکیں، سمجھیں تو اس کو حقیقت نہ جانیں، یہ بھی ہماری دل کی اندر کی نفس کی خباثت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ علم رکھتے ہیں مگر اس علم کی حقیقت سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ علم تصوف اور ہے، وجود تصوف اور ہے، صاحب علم تصوف ہونا اور ہے، صاحب تصوف ہونا اور ہے۔ علم کتاب میں ہے، کتاب آج تک ولی اللہ نہیں بنی، وہی علم بندے میں آیا، بندہ ولی اللہ بنا، کیونکہ علم کا تعلق وجود سے جب مکس ہوا تو وجود میں اس نے وہ اس تاثیر نے، اس علم نے سرایت کی، جب سرایت کی تو تاثیر جو ظاہر ہوئی وہ توحید کی ہوئی، تو توحید کی جب وہ تاثیر وجود میں ظاہر ہوئی تو بندہ اللہ کا دوست بن گیا۔ اس وجہ سے صاحب علم ہونا، صاحب علم تصوف یہ الگ بات ہے، صاحب تصوف ہونا یہ الگ بات ہے۔ تو ایسی محفل کی حقیقت کو سمجھنا اور دل سے جاننا یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ ایسے نہیں کہ روزانہ آئے اٹھ کے چلے گئے، 12 محفلوں کا قیام تھا، آج کی محفل کے بعد 2 محفلیں رہ گئی ہیں، اگلی اور اس سے اگلی پھر الوداعی ہوگی، تو 2 محفلیں ماشاءاللہ شاہ صاحب یہ شاہ سوار اتنے دور سے اسلام آباد سے آ کے 12 محفلوں کے لیے یہاں حاضر ہوئے، آپ بھی وہیں سے آئے ہیں، تو آپ تو ادھر یہ دیکھیں وہاں سے اسپیشل سننے آئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی اس بیٹھنے کو، یہی ان کی 12 بیٹھ کے یہاں قبول ہو گئیں، تو یہ بخشش کی اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہے؟ جس کے گواہ خود حضور ہیں، جس کے راوی خود حضور ہیں، جس کو بیان اور بتانے والے اور یہ سرٹیفکیٹ دینے والے خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، بخشش ہی بخشش۔ پھر اس کی اور اگر مثال آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہی واقعہ جس نے 100 قتل کیے تھے، کہا مولا اس کا کوئی پھر کیا بنے گا؟ اس نے کہا ایک مولوی صاحب کے پاس گئے، اس نے کہا کہ اس کا کچھ نہیں، تو اس کو بھی اس نے قتل کر کے 100 پورا کر۔ تو پھر پھرتے پھرتے کہ کوئی صوفی مل گیا، اس نے کہا کہ فلاں جگہ پہ جا، ایک بستی ہے وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، 2 4 5 ان اللہ والوں کے پاس جا، وہاں جا کے اس کا حال پوچھ۔ وہ حال پوچھنے جا رہا تھا، راستے میں فوت ہوا اور مر گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ زمین پیمائش کی گئی، وہ قریب ان کے نکلی، تو وہ کہا جا رہا تھا محفل میں، کون سی محفل؟ جو لوگ اللہ کے ذکر کے صاحب تھے، جن کے پاس امر تھا ذکر کا، جو ذکر کی کنہ کو پا کر صاحب امر ذکر بن چکے تھے، جو ذکر دے سکتے تھے، وہ ذاکر تھے، یعنی کہ اللہ کے ولی تھے۔ اب اس محفل ایسے ذاکرین جو بالکل یعنی کہ خود صاحب ذکر بن چکے ہیں، ایسے ذاکرین کی مجلس میں وہ جا رہا تھا، راستے میں مر گیا، توبہ نہیں کی، ارادہ ہی کیا تھا، مر راستے میں گیا، حکم ادھر بدی کے فرشتے آئے، ادھر نیکی کے آئے، اللہ نے کہا کہ تم پیمائش کرو، جھگڑا ہوا تو اب وہ پتہ تو تھا اس کو، لیکن وہاں پہ وہ زمین جو ہے وہ سکیڑ دی گئی اولیاء اللہ کے قریب۔ اب وہ بدی کے فرشتوں نے جو پیمائش کی انہی کو لگایا کہ تم اللہ کے ولیوں کے بارے میں جھگڑتے ہو، جہاد ادھر رہا تھا، تمہیں یہ پھٹکار پڑی، اب پیمائش کرو۔ اب تمہیں پتہ ہے زمین کی پیمائش ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو پیمائش پہ لگا دیا، ماپو ماپ، ماپ پہ ماپ، تھک گئے، ادھر سے دور ادھر سے قریب۔
تو معاملہ حل ہو گیا کہ جب اس کی طرف وہ جا رہے تھے، اس کی بندوں کی محفل کی طرف، تو گواہ رہنا ان کو بھی بخشا، جو راستے میں ویسے گزر رہے تھے تھوڑی دیر رک گئے ان کو بھی بخشا، اب جنہوں نے ارادہ کیا ان کو بھی بخشا، توبہ نہیں کی 100 بندے کا قاتل جنت میں چلا گیا۔ یہ محفل ذاکرین کی محفل کا یہ برکت ہے۔ جتنا بھی کوئی گناہگار ہے محبت سے آ جائے، اخلاص سے، وہ آتے ہی جب بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ چہرے آتے ہوئے میں اور دیکھتا ہوں، محفل کے اینڈ پہ چہرے بالکل میں اور دیکھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا بیعت کے سے پہلے ان کے چہرے اور، تو بیعت کے بعد اور۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کا نور اترتا ہے۔ ایک دفعہ بیان تو نہیں کرنا چاہیے، پہلے واقعہ میں ہلکا سا آپ کو بیان کر دوں تاکہ اس میں سلسلے کی بھی ایک صحت کا اعتبار ہے۔ ایک آدمی آیا، یہ شادرہ سے وہ بیعت ہوا، عمر کا 70 سال کے قریب تھا، تو اس کو خیال آ گیا کہ توبہ کرنی ہے، 65-70 کے قریب، 65۔ اچھا میں نے اسے دیکھا اس طرح، چلو بہرحال بیعت ہوا۔ بیعت ہونے کے بعد جو ہے میں دعا کی تو اس کو میں نے پھر وظیفہ بتانا تھا۔ وظیفہ بھی اس نے ایسے ہی سنا، سارا 100 دفعہ کلمہ شریف اور 3 دفعہ درود شریف، اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میری نسبت کہاں ہے، بس یہ چیزیں میں بتاتا ہوں۔ بتا کے میں پیچھے ہوا، اس نے منہ چہرہ جو اوپر کیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بندہ وہی ہے یا اور ہے۔ اتنے سے ٹائم میں اس کا رنگ اور تھا سیاہ، اور بالکل ایک بے نما چہرہ، بوڑھا آدمی 65-70 والا، ایسے ہوا تو بالکل ینگ، ایسے لالی چہرے پہ، اور عجیب اس کی حالت ہوئی۔ میں ایسے دیکھا کہ واہ مالک تیری شان ہے جی۔ اور اس کے وہ 1.5 ہی زندہ رہا تو چلا گیا، یعنی ساری عمر جیسے گزاری تھی وہ بھی گزار لی، توبہ بھی کر لی، اور اپنا چہرہ خوبصورت بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہو گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بڑائی نہیں ہے، اللہ کی عظمت بتا رہا ہوں کہ صاحب ذکر کے پاس آنے سے قلب ذکر کرتا ہے، جب دل ذکر کرتا ہے تو یہ پمپنگ مشین خون میں وہ ذکر شامل کرتی ہے، وہ خون میں جب وہ ذکر شامل ہوتا ہے تو اس خون سے جتنی بیماریاں ہیں اس کو بھی دھو دیتا ہے، اور اس میں اللہ کا نور بھر دیتا ہے۔ وہ نور جو ہے وہ نورانیت چہرے پہ آتی ہے، وہی نورانیت گناہ کو مٹاتی ہے، وہی نورانیت اس کو اللہ کی دوستی بھی عطا کرتی ہے۔ دنیا بھی ملی، جنت بھی ملی، ادھر بھی مزے ادھر بھی مزے۔ ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن دیگر طریقوں کے لوگ جو ہیں ان کو بھی میں برا تو نہیں سمجھتا، لیکن ان کی خواتین اور وہ سارا کام اس قدر کر رہی ہیں کہ جو حق کی آواز ہے وہ دبتی جا رہی ہے، جو مسلک حق ہے وہ دبتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو سچے مسلک والے ہیں ان کی خواتین کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے، تاکہ ان کی اونچی آواز کے سامنے ان کی آوازیں پست ہو جائیں اور حق کی آواز اونچی ہو جائے، باطل کی آواز گھٹ جائے۔ میرا فتویٰ یہ ہے، باقی ہر علماء کی اپنی ایک ہے، وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں اس وقت اس امر کی ضرورت ہے کہ خواتین بھی دین کے لیے نکلیں اور کام کریں۔ ہاں ان کی صحت کا اعتبار ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ان کی تحفظ جو ہے اس کا اعتبار ہونا، صحت کا تحفظ کا اعتبار ہونا ضروری ہے، تحفظ عصمت کا اعتبار ہونا ضروری ہے۔ باقی ایک عورت جب ایک ٹی وی پہ بیان کر رہی ہے تو وہ تو ایک 4 دیواری کی آواز باہر نہیں جاتی، بلکہ پورے ملک سے 4 دیواری کی آواز باہر چلی جاتی ہے، تو اس میں ان سب کی خواتین بیان کرتی ہیں، تو اس وقت پھر 4 دیواری کیا، ملک کی 4 دیواری کو بھی کراس کر کے آواز کہیں چلی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت اس امر کی ضرورت ہے کہ خواتین جو ہیں وہ دین کا جو ہے وہ کام کریں۔ اسلامک ہسٹری میں جو خواتین ہیں ان کا کردار بہت زیادہ ہے۔ خواتین کو چادر اور 4 دیواری کا غلط تصور سمجھ کے بند کر دیا جائے تو اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ صحت کا اعتبار ہو، تحفظ عصمت کا تو کوئی حرج نہیں ہے۔
میں نے کہا کہ ہمارا گھرانے ایسے ہیں ہمارے اپنے ذاتی کہ سخت پردہ، یعنی بالکل 12 سال 7 سال سے اوپر کا بچہ بھی اندر حویلی میں انٹر نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ کوئی حاملہ عورت بھی ہے وہ بھی اندر نہیں جاتی تھی کہ اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا تو اندھا پیدا ہوتا تھا۔ سادات کا یہ پردہ تھا اور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر دیکھو حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب انہوں نے وہ لیکچر دیا، وہ وہاں پہ بیان کیا یزید کے محل میں، تو اس وقت پتہ چلتا تھا کہ علی کی بیٹی بول رہی ہے، اور پورا یزید کا محل کانپ رہا تھا، اور سارے جو ہے نا ایسے پھر ادھر اذانیں دینی شروع کر دی۔ ان الو کے پٹھوں نے، بڑے اسلام کے ٹھیکیدار آئے، انہوں نے اذانیں دینی شروع کر دی، اور مائی صاحبہ کا اتنا جاہ و جلال تھا کہ پورا یزید کا لعنتی محل ایسے کانپ رہا تھا۔ تو یہ بھی آواز تو تھی۔ ضرورت کے مطابق یہ بات ہوگی کہ بعض اوقات بولنا پڑتا ہے، اور حق لینے کے لیے تو بولنا ہی پڑتا ہے، اور آواز ہونی چاہیے۔ باقی جو عورت ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ اپنا حفاظت کر سکتی ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی کوئی ساتھ پردوں میں بھی بٹھا دو ہو غلط تو اس کا فائدہ بھی کیا؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو اگر تم اسلام کا کام نہیں کرو گی، دین کا کام نہیں کرو گی، اپنی جو محبت اسلام ہے محبت اس کو نہیں پھیلاؤ گی، تو دوسرے لوگ پھیلائیں گے۔ تو جب دوسرے پھیلائیں گے تو حق کی آواز نیچی اور باطل کے اوپر، تمہاری آواز اوپر ہونی چاہیے، ان کے نیچی ہونی چاہیے۔ وہ اسی ڈر کی وجہ سے نا کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، محرم کا مراد کہ وہ پہچان والا ہو، کوئی چھیڑے بھی نہیں تو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، خطرہ نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اگر یہ سارا تمہیں تحفظ ہے کہ تمہارے پاس گاڑی ہے اور مضبوط ترین مسئلہ ہے، 2-4 عورتیں ہیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر آ جا سکتی ہیں۔ لیکن ایک اور کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے سوال جنم لیتے ہیں دینی جماعتوں میں اور دینی محفلوں میں، روحانی محفلوں میں۔ اس کے برعکس آپ چلے جائیں بازار میں، عورتیں اتنی بری ہوتی ہیں کہ مرد گزریں تو ان کو جو ہے وہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، کئی دھکے مرد کھا کے آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، اس کے علاوہ پلین میں دیکھیں، ٹرین میں دیکھیں، ٹریفک جو لاریاں چلتی ہیں، ٹرانسپورٹ اس میں دیکھیں، ہاسپیٹلز میں دیکھیں، کھیل کے میدان ہیں، یونیورسٹیز کالج کو ایجوکیشن وہاں ہے، کسی جگہ پہ کوئی سوال نہیں اٹھائے گا۔ جب بھی اٹھائے گا تو کسی مشائخ کی جو محفلیں، بالخصوص مولوی کی بھی نہیں، مزیداری کی بات ہے، مولوی کی نہیں، مشائخ کی محفلیں، ان پہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ عورتیں ہیں، مرد ہیں۔ یہ عورت کی عظمت ہے نا، یہ ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، دوست بھی ہے، سب کچھ ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی نفرت کیوں ہے۔ اتنی بات نہیں تھی جتنی بنا دی گئی۔ اگر صحیح حدیث کا مطالعہ کریں آپ تو ہر ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دیگر صحابہ نے علم حاصل کیا، وہ بتاتی تھی، پراپر بتاتی تھی۔ مائی فاطمہ تو ذرا سلام اللہ علیہ سے، اور بہت بے شمار اور بیویاں آئی ہیں، انہوں نے مائی رابعہ بصری پھر بعد میں آنے والوں میں بات تو حکمران بھی رہی ہیں، بلکہ ایک خاتون ایسی تھی کہ انہوں نے وہ خیمے کے وہ چوک نکال کے یہودی کو یہ ماری، دوسری وقت مار بھی دیا تھا، حضرت آسیہ یا ایسا کوئی نام تھا۔ تو ایسی بات بھی نہیں ہے جتنی بڑھا دی گئی، اور بالکل وہ بھی ہونا، وہ بھی ہم ٹھیک نہیں سمجھتے، اور بالکل یہ جو کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں۔ لیکن یہ سوال روحانی محفلوں میں پیدا ہوتا ہے، نہ بازار میں، نہ ہی جو ہے کسی، اور میں نے ساری جگہ گنوا دی ہیں، ان جگہوں پہ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آواز باہر جا رہی ہے۔ بازار میں چلی جائے ہاں تو محفل ذکر میں آواز باہر، اب صاحب یار یہاں سے بات تم کر رہی ہو تو یہ بھی تو آواز جا رہی ہے، اب سے ساؤنڈ بھی تو نہیں ہے، اب بات کر رہی ہیں بات، یہ یہاں تو یہ بھی جا رہی ہے، یہ شاید وہاں بھی جا رہی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کوئی وجہ یا اس کے کوئی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ممانعت آتی ہے۔ لیکن اگر تم لوگ کام نہیں کرو گے، بیٹھ جاؤ گے، تو اس طرح جو خواتین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے یہ کمزور ہو جائے گا اسلام کے اندر، یہ کام کرنے سے رک جائے گا۔ آج کل خواتین کو ہر شعبے میں شامل ہونا ضروری ہے، اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔
بندش ہوتی ہے، جادو کرتے ہیں، اس سے بندش ہوتی ہے۔ پھر آیات اتری ہیں، آخری سورہ وہ پڑھتے ہیں، باقی قرآن کریم سورہ بقرہ وغیرہ، تو وہ پڑھ کے تو پھر وہ اس کا توڑ ہو جاتا ہے۔ دم جب ہم یہ کرتے ہیں تو یہ جادو کا توڑ بھی ہوتا ہے، بیماری کا توڑ بھی ہوتا ہے، جن کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ جادو، جن، بیماری، نظر بد، چاروں چیزوں کا توڑ ہوتا ہے، اور سکون قلب کے لیے تو یہ دم میں ساری چیزیں۔ اس لیے تو جادو ہے اور جادوگر کافر ہے، بندش ہوتی ہے، پراپر ہوتی ہے، باقاعدہ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا اتنا کاروبار کہ ایک زر اور اس کی یعنی سرمایہ کی ان کے کوئی گن نہیں سکتے تھے، اور وہی میں نے دیکھا کہ بالکل کنگال ہوتے ہوئے۔ تو آخر کوئی چیز تو ہے، بندش ہے، لیکن اللہ پاک اس کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے جب خیر پیدا کی تو شر بھی پیدا کی، جب اچھائیاں پیدا کی تو برائیاں بھی پیدا کی، جب اچھی طاقت پیدا کی نورانی تو شیطانی طاقت بھی پیدا کی۔ شیطانی طاقتوں کے ذریعے وہ بندش ہوتی ہے، رحمانی طاقتوں کے ذریعے اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ مرشد کے قریب رہنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے محبت۔ اب کہنے کو تو زبانی کلامی سارے کہہ دیتے ہیں جی بڑی ہم محبت کرتے ہیں، یہ زبانی ہے۔ دل سے ہو تو دل سے محبت ہی مرشد کے قریب رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ آپ جو مرضی کرتے رہیں، ورد کریں، وظیفے کریں، نوافل پڑھیں، جو مرضی ٹکریں مارتے رہیں، کچھ حاصل نہیں ہے۔ سچی محبت ہو جائے تو یہ قریب ہی رکھتی ہے۔ دنیا میں جس سے تمہاری محبت ہوتی ہے، رات دن اس خیال میں ایسے گم ہو جاتے ہیں، اور کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جینا بھی بعض اوقات تو مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک حصول نہ ہو تو وہ پاگل، دیوانہ، پتہ نہیں کیا کیا مصیبت بنی ہوتی، وہ کتنا قریب کر دیتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک مجاز ہے۔ تو اگر مجاز کی محبت اتنی پاور رکھتی ہے، طاقت، تو حقیقت کی محبت کی طاقت کا تو پھر کوئی سرا ہی نہیں ہے، کوئی سرا ہی نہیں۔ بو حضرت غوث علی قلندر سے کسی نے پوچھا کہ بو علی قلندر اتنے سال کھڑے رہے، انہوں نے کہا ان پہ جو ہے وہ صفات کی تجلی تھی، اور وہی تجلی اگر ذات کی ہو تو پھر تو اس سے کئی 100 سال بھی کھڑے رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اکسیر نظر کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ ایک آدمی لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے آ رہا تھا، سر پہ رکھی ہوئی تھی، اس کو کہا ذرا لکڑیاں یہ اتار دو۔ اس نے لکڑیاں اتاری، اس پہ توجہ دی تو اس نے ایسے اوپر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ گئے، پھر ٹر کے آئے، کافی دیر بعد پورا دن گزر گیا، وہ بھی اسی طرح سے دیکھ، کئی 10-12 گھنٹے اسی رات پوری۔ اگلے دن جا کے پھر اس کو صحیح کر کے لے کے وہ ہلا جلا ہی نہیں، وہیں اوپر دیکھتا۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چوٹ لگ جاتی ہے نا، تو یہ چوٹ لگتی نہیں، پھر یہ چوٹ اس بندے کو کہیں لگا دیتی ہے، پھر اس کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف یار ہی یار رہ جاتا ہے۔ رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی، سدو نی منو تھی دو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی۔ ہیر رانجا بن گئی، رانجا ہیر بن گیا۔ یک جان دو کالب، یہ تو سنا تھا، لیکن یہ کہ جنسی تبدیل ہو گئی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ اہل محبت کو پڑھنے سے بڑا کرم ہوتا ہے، لیکن محبت میں کہہ رہا ہوں جو حقیقی ہے، جو آج کل یہ مروج ہے، جس کا جو غلاظت پر مبنی ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تمہاری نفسانیت ہے۔ نفسانیت اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت عشق تک لے جاتی ہے، نفسانیت گناہ تک لے جاتی ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں، سچی محبت ہو، وہ ایک دل کی لہر دل سے اٹھتی ہے اور اگلے کے دل کی لہر سے ٹکرا جاتی ہے، دونوں لہریں ٹکرا کے ایک لہر بن جاتی ہیں، پھر ایک بحر بے کرام ہے، وہ لہر تیرتی رہتی ہے۔ دونوں لہریں مل کے بحر بے کرام، محبت کا جو بحر بے کرام، اس میں پھر وہ تیرتی رہتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔